حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ الفاظ آپ اور میں نے کئی بار سنے ہوں گے، لیکن ہم ان الفاظوں کو شاید اس طرح سے دیکھ اور سمجھ نہیں پاتے جس طرح سے ان کو ہمیں حقیقت میں سمجھنا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے ان الفاظوں کو اتنا ہلکا لے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر نماز کے ہم مسلمان بن جائیں گے۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ ہمیں جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ایک وقت تھا کہ جب آ جاتا تھا اگر لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رخ ہو کر زمین بوجھ ہوتی تھی قوم کے پاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے محمود اور ریاض، نہ کوئی بندہ رہتا تھا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ وقت تھا کہ جب جو بندہ صاحب ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، اور جو غنی ہوتا تھا اور جو غریب ہوتا تھا، وہ سب ایک ہوتے تھے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں، ان کی حکومت میں سبھی ایک ہوتے تھے۔ پھر افسوس ہوا کسی قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بر طبیق نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، در افسوس کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، در افسوس فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ابھی کافی شور ہے کہ مسلمان اس دنیا میں شاید موجود ہی نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ جب مسلمان موجود تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ، ہمارا بات کرنے کا اسٹائل، ہمارا چیزوں کو خریدنے کا زاویہ، سب کچھ انہی کی طرح ہے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا کہ واسع میں تم ہو نصارہ، دیکھنے میں تم نصارہ ہو اور تمدن میں ہنود ہو۔ تمہاری باتیں، تمہارا طریقہ، تمہاری چوائسز ہنودوں کی طرح۔ واسع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ یہ الفاظ شاید آج سے کئی سال پہلے علامہ اقبال نے کہے تھے، پر آج ان کی عکاسی آپ کے سامنے نظر آتی ہے، جب مسلمانوں پر چاروں طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور شاید ہم اور آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ واسع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ چاند